پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ قرآن کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام نہ کریں۔ گیری ملر ایک عیسائی مشنری ہوا کرتا تھا، اس نے بھی اسی نیت سے قرآن کو پڑھا تاکہ اس میں سے غلطیاں نکالے، تاکہ ان غلطیوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دے، لیکن قرآن پڑھنے کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ خواتین و حضرات، میں فیض الرحمن ندوی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آنے والے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری نشست کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوگا۔ اس کے لیے میں اسلامک انٹرنیشنل اسکول کے استاد قاری مستقیم صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ قاری مستقیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا
الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله وبيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم. یہ تھے قاری مستقیم صاحب جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 47 تا 52 تلاوت کی ہے. آئیے ہم تلاوت کردہ آیتوں کا ترجمہ سنتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے.
اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑھتے، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ ہماری آیتوں کا انکار ظالموں کے سوا اور کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانات یعنی معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانات تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں۔ تلاوت کردہ آیتوں کے ترجمے کے بعد آج کے اس بزم کے مقرر جو چند ہی لمحوں میں ہمارے سامنے حاضر ہونے والے ہیں، جن کا نام نامی ڈاکٹر شعیب سید ہے۔ ڈاکٹر شعیب سید پیشے کے اعتبار سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور اس میدان میں کامیابی کے 9 سال گزار چکے ہیں۔ فروری سن 1997 عیسوی میں ریسرچ و تقابل ادیان کے شعبے میں بحیثیت مینیجر و مقرر IRF سے وابستہ ہوئے۔ شروع ہی سے IRF کی سرگرمیوں میں ایک فعال و متحرک ذمہ دار کی حیثیت سے دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ IRF کے ہفتہ واری پروگرام میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی عدم موجودگی میں سوال و جواب کی نشست کو بحسن و خوبی سنبھالتے رہے ہیں۔ مزید یہ کہ دعوتی میدان میں وہ کالج کی زندگی ہی میں ایک فعال اور متحرک شخص رہ چکے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ڈاکٹر شعیب سید کو ہند و بیرون ہند مختلف تنظیموں کی طرف سے عوامی خطاب کے لیے بارہا مدعو کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی سامعین نے انہیں داد و تحسین کے کلمات سے نوازا ہے۔ چنانچہ آپ کے عوامی خطاب ہندوستان میں بنگلور، سورت، پونا، کالی کٹ، تریچور، جلگاؤں، بیجاپور، مینگلور، امراوتی وغیرہ، اور بیرون ہند UK، سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ، ہانگ کانگ، بحرین، موریشیس اور بوٹسوانا وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 150 سے زائد پاسٹرز یعنی عیسائی پادریوں سے انہی کی کانفرنسوں میں اسلام اور عیسائیت میں گناہ اور نجات کا تصور کے عنوان پر خطاب کیا ہے۔ مزید برآں آپ نے عیسائی مشنریز سے ممبئی اور بیجاپور میں مناظرے بھی کیے ہیں۔ مسلم طلباء کے لیے ممبئی، UK اور بنگلور کے اندر دعویٰ ٹریننگ پروگرام کا انعقاد بھی کیا ہے، اور آپ پیس TV کے مائع ناز مقرر بھی ہیں۔ آج کی اس بزم میں آپ کا موضوع سخن ہے قرآن کے متعلق غلط فہمیاں۔ آئیے ہم اس اہم مقرر ڈاکٹر شعیب سید کا پرجوش استقبال کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ڈاکٹر شعیب سید، آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہیں جسے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان
قرآن کے متعلق غلط فہمیاں. قرآن الحمدللہ یہ ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. اللہ رب العزت آج سے 1430 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا تاکہ انسانیت اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے. دنیا کی کامیابی کا مشاہدہ ہم دیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں اس کی کامیابی ہم دیکھ کر ہی رہیں گے. قرآن نازل ہونے سے پہلے عرب معاشرے کی کیا حالت تھی؟ پڑا ہوا خون چاٹ جایا کرتے، کعبے کا طواف عورت اور مرد ننگا کیا کرتے، ایک عورت 10 مرد سے شادی کرتی محض اس بات پر کہ ایک قبیلے کا اونٹ دوسرے قبیلے کے کھیت سے چر گیا ہے. اس وجہ سے 40 سال تک لڑتے رہے اور اس لڑائی میں 70,000 لوگ مارے گئے. بے حیائی، بے شرمی، لوٹ مار، چوری چماری یہ عام بات تھی. لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ ایسی بری حالت، ایسا برا معاشرہ کہ گبن ایک ہسٹورین مورخ اپنی کتاب ہسٹری آف رائز اینڈ فال آف رومن امپائر میں کہتا ہے، ہیومن بروٹ، انسانی جانور، آلموسٹ وداؤٹ سینس، تقریباً بلا شعور کے، بالکل شعور نہیں، پورلی ڈسٹنگوشڈ فرام دا ریسٹ آف دا اینیمل کریشن. مشکل سے ان کی تفریق ہو سکے دوسرے جانوروں کے بیچ. ہیومن بروٹ، انسانی جانور. لیکن قرآن نازل ہونے کے بعد یہ نہیں کہ 23 سال تک قرآن نازل ہونے کے بعد میں، بلکہ جوں ہی قرآن نازل ہوتا گیا الحمدللہ پورا سماج بدلتا چلا گیا. وہ معاشرہ جہاں پر لوٹ مار رہی وہ بدل کر کے ایک زمانہ قرآن کے نازل ہونے کے بعد ایسا آیا کہ صنعاء سے ایک عورت سونا اچھالتے ہوئے مکہ پہنچتی ہے اور اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں. اسی معاشرے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے تعلق سے کہتے ہیں کہ اے عمر، تو کیا تھا اسلام لانے سے پہلے؟ چند ٹکڑوں کے اوپر اونٹ چرایا کرتا. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ان کے بعد میں کوئی سیاست داں نہیں گزرا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہی کہا جاتا ہے کہ اتنے پرہیزگاری اور تقوی کی چوٹی پر تھے کہ شیطان جب ان کا سامنا پڑتا تو اپنا راستہ بدل لیا کرتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ جہاں پہلے بے شرمی اور بے حیائی تھی، فرشتے ان سے حیا کرتے تھے. پورا کا پورا معاشرہ بدل گیا. اسی لیے ایچ جی ویلز اپنی کتاب آؤٹ لائن آف دی ورلڈ ہسٹری میں کہتا ہے کہ عربیہ suddenly changed, became into a garden of fine men. کہ عرب معاشرہ بہت ہی کم وقت میں انسانی دنیا کا بہترین معاشرہ بن گیا. یہ تھی حالت عربوں کی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، اور قرآن کے نازل ہونے کے بعد پورا کا پورا معاشرہ الحمدللہ تبدیل ہو گیا. یقیناً اس کا فائدہ، اس کے کامیابی ہم اس دنیا میں مشاہدہ کر چکے ہیں اور آخرت میں یقیناً ضرور ہم مشاہدہ کریں گے اور دیکھ ہی لیں گے. لیکن اس کے باوجود تعجب کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے متعلق غلط فہمیاں آج موجود ہیں. آخر ان غلط فہمیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں یہ غلط فہمیاں موجود ہیں قرآن کے تعلق سے؟ ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان بشر ہونے کی حیثیت سے، اس کی کم علمی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے قرآن جب پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے کوئی اشکال، کوئی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن قرآن کے ایک اصول کو اپناتے ہوئے اگر وہ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہے تو بآسانی دور ہو سکتی ہے. اور وہ اصول یہ ہے، سورۃ الانبیاء 21 نمبر کی سورت اور 7 نمبر کی آیت، اور سورۃ النحل 16 نمبر کی سورت اور 43 نمبر کی آیت، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان لوگوں سے پوچھو جو باخبر ہیں، اگر تمہیں بات پتہ نہیں ہے، اگر تم کو علم نہیں ہے تو ان کو پوچھو جو باخبر ہیں. اگر اس اصول کو اپناتے ہوئے ایک مسلمان
ان سے پوچھتا ہے جس کے پاس میں علم ہے تو الحمدللہ اس کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے. لیکن بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے اندر غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جان بوجھ کر کے قرآن کے اندر غلط فہمی اور غلطیاں نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس وجہ سے تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے, چاہے وہ سیٹلائٹ میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے وہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کے ذریعے ہو, چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ اسلام مخالف کتابیں ہی کیوں نہ ہو. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جائے. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن اس مقصد سے پڑھتا ہے کہ اس کے اندر سے غلطیاں نکالے اور غلطیاں نکال کر کے وہ عیسائیت کی طرف مسلمانوں کو تبلیغ کرے, بلائے. اور اسی وجہ سے گیری ملر ایک عیسائی مشنری ہوا کرتا تھا, اس نے بھی اسی نیت سے قرآن کو پڑھا تاکہ اس میں سے غلطیاں نکالیں, تاکہ ان غلطیوں کے ذریعے وہ مسلمانوں کو عیسائیت کی دعوت دے. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد میں اسلام قبول کر لیتا ہے. کیا آپ کو یاد نہیں کہ ٹوئن ٹاور جب یہ حادثہ ہوا 2001 میں تو ایک عام فضا بن گئی, ایک عام غلط فہمی پھیلنا شروع ہو گئی کہ یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا اسلام ہے کہ یہ تعلیم دے کہ دہشت گردی کرے اور لوگوں کو ہلاک کرے. اور اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ قرآن کو پڑھنا شروع کیے اور امریکہ میں سارے بک سٹال سے قرآن بک گئے, ختم ہو گئے. اور جب انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو 9-10 مہینے میں 34,000 امریکی اور 22,000 انگریز اسلام قبول کر لیتے ہیں. الحمدللہ. آئیے آج ہم قرآن کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں ان کو زیر بحث لائیں اور انشاءاللہ اس کو بخوبی دور کریں. سب سے پہلی غلط فہمی جو زیر بحث میں لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جو عام ہے, اکثر غیر مسلم اور کم مسلم حضرات میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ قرآن مخصوص لوگوں کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں ہے. قرآن جو ہے مخصوص لوگوں کے لیے ہے, سب کے لیے نہیں ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کے پاس میں ایک خط پہنچتا ہے, وہ خط کو پڑھتا ہے, خط میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا ہے کہ کس کو بھیجا گیا ہے, نہ اسی کا نام لکھا ہوا ہے کہ کس نے بھیجا ہے, لیکن مضمون پڑھتے ہی اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ خط تو میرا ہی ہے. مضمون کو پڑھتے ہی اس کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ خط میرا ہی ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ قرآن کو تھوڑی دیر ہی پڑھ لے, تھوڑی دیر پڑھنے پر ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ قرآن اسی کے لیے ہے. کوئی بھی پڑھے اس کے بعد یہ سمجھ میں آنا ہی ہے کہ یہ قرآن میرے ہی لیے ہے. قرآن کے اندر یا ایھا الناس, یا ایھا الانسان, الناس اور انسان تقریباً بلکہ 300 زائد مرتبہ وارد ہوئے ہیں. مثلا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے انسانوں, اے دنیا کے لوگوں, یا ایھا الناس, عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارا بچاؤ ہو سکے, تاکہ تم بچ جاؤ. یا ایھا الناس, اے انسانوں, ساری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے, ساری مانوتا سے خطاب ہو رہا ہے, سارے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ مخصوص لوگوں سے بات ہو رہی ہے. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 158 نمبر کی آیت ہے. قل یا ایھا الناس, قل آپ کہہ دیجئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے, قل یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے وشو کے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. ساری انسانیت سے بات ہو رہی ہے. یا ایھا الناس. اسی طریقے سے سورہ فاطر 35 نمبر کی سورہ اور 3 نمبر کی آیت ہے یا ایھا الناس, اے انسانوں, اے لوگوں, اے دنیا کے لوگوں, اذکروا نعمت اللہ علیکم, تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہیں. کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا جو تم کو روزی پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. فأنا توفکون, تو پھر کہاں الٹے جا رہے ہو؟
ساری انسانیت سے خطاب ہو رہا ہے. سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 67 میں ہے اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل، کیا انسان کو اتنا بھی یاد نہیں کہ اس کو ہم نے پہلے ہی پیدا کیا ہے. ولم یکن شیئا، جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. کیا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا؟ سارے انسان سے بات ہو رہی ہے. سورہ عبسہ 80 نمبر کی سورہ اور 24 نمبر کی آیت میں ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف، میز کی طرف، جو کھانا وہ کھا رہا ہے اس کی طرف ذرا خیال کرے گی کس طریقے سے اس کے پاس پہنچا ہے. سورہ انفطار 82 نمبر کی سورہ اور 6 نمبر کی آیت میں ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب کریم سے کس نے بہکا رکھا ہے، کس چیز نے بہکا رکھا ہے. اس طریقے سے الحمدللہ بے شمار حوالے آپ کو مل جائیں گے قرآن میں جو یہ اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن ساری انسانیت سے بات کر رہا ہے، ساری انسانیت سے خطاب کر رہا ہے. بلکہ یہاں تک کہ ایسی آیت ہے جو خاص طریقے سے یوں کہے کہ لل انسان، انسان کے لیے ہے، جیسے سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ 185 نمبر کی آیت ہے ھدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. سورہ ابراہیم 14 نمبر کی سورہ اور 1 نمبر کی آیت لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ انسانیت کو اندھیریوں سے نکال کر کے اجالے کی طرف لے آئے. سورہ ابراہیم 14 نمبر کی سورہ اور 52 نمبر کی آیت ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے. تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے اس غلط فہمی کو باقی رہنے کے لیے کہ قرآن مخصوص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اسی طریقے سے دوسری غلط فہمی یہ بھی بہت عام ہے کہ مسلمان ہی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے. غیر مسلم چاہے وہ عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھسٹ ہو، ہندو ہو، غیر مسلم کوئی بھی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، یہ انسان ہی کی لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. حالانکہ اس غلط فہمی اور اس ناسمجھی کو ہم اپنی بحث میں بہت مرتبہ لا چکے ہیں اور یہ بار بار ہم پیش کر چکے ہیں کہ قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے. اگر ہم اس کی زبان، تحریری زبان کے اوپر غور کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا معجزہ ہے. اگر ہم اس کے جو سچ ثابت ہوئی پیشن گوئیاں ہیں اس پر غور کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اگر اس کے اندر جو سائنسی نکات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے، اگر ان پر غور کریں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اس کے اندر، قرآن کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ اے محمد ہم یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ کی قوم کو بھی نہیں پتا تھا. اس طریقے کے جملے جو اللہ رب العزت استعمال کرتا ہے اس پر بھی آپ غور کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. بہت کم وقت میں، قلیل وقت میں پورا کا پورا معاشرہ جاہلیت سے نکل کر کے حیرت انگیز تبدیلی آ جائے، جس کو پروفیسر تھامس بیلنٹائن کہتا ہے کہ تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں، کوئی ایسی دوسری مثال نہیں ہے کہ اتنے کم وقت میں جو تبدیلی حیرت انگیز ہوئی ہے ایسی کبھی ہوئی ہو. اگر اس بات پر بھی غور کریں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. چھوٹے سے چھوٹے بچے، بڑے سے بڑے عمر والے بوڑھے، ہر عمر کے لوگ 7 سال سے لے کر کے بڑی عمر تک، 1 نہیں 2 نہیں 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ نہیں، کروڑوں میں، بلکہ یہاں تک کہ نابینا ہیں، اندھے ہیں، تب بھی پورا کا پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں. یہ بھی اگر اس پر غور کریں تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن کی تلاوت جس کو سن کر کے غیر مسلم کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں، اگر اس بات پر بھی غور کریں تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. لیکن ابھی اس وقت میں 2 آیتوں کے حوالے سے ایک بار اور مجبور کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 24 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یہ آیت اس کانٹیکسٹ میں ہے، اس پس منظر میں ہے جو 23 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت چیلنج کرتا ہے کہ اگر تم شک کرتے ہو جو کچھ بھی ہمارے بندے پر ہم نازل کر رہے ہیں، اگر آپ شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو تم بھی اس جیسی ایک سورہ بنا کر پیش کرو
اور اپنی مدد کے لیے ساروں کو بلا لاؤ. اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو, اپنے بات میں سچے ہو, تو تم سب کو بلا لو اور ایک صورت بنا کر کے پیش کرو. اور اگلی آیت 24 نمبر کی آیت ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, ان کے لیے تیار کی گئی ہیں جو انکار کر دیتے ہیں, کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں. یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن پتھر ہیں, میں سمجھتا ہوں آج اکثر لوگ اور یقیناً 1430 سال پہلے سارے کے سارے لوگ یہی سمجھتے رہے ہوں گے کہ آگ بجھانے کے لیے پتھر کا استعمال ہوتا ہے, آگ بجھانے کے لیے مٹی کا استعمال ہوتا ہے, نہ کہ مٹی یا پتھر ایندھن کا استعمال میں آتے ہیں. یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والی بات تھی کہ پتھر ایندھن کا استعمال میں آ سکتے, پتھر کا استعمال ایندھن کے طور پر لیا جا سکتا ہے. یہ نہیں سمجھ میں آنے جیسی بات ہے. لیکن آج اس سائنسی دور میں, ترقی یافتہ دور میں, آج ہمیں معلوم ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو ٹوٹنے کے بعد میں ان کے ٹوٹے ہوئے اشیاء وہ ریاکٹ کرتے ہیں اور وہ زبردست ایندھن کا کام کرتے ہیں اور شدید حرارت پیدا کرتے ہیں اور بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اس سے. ایک مثال ہے کیلشیم کاربونیٹ ماربل. جب وہ ٹوٹ کر کے کیلشیم آکسائڈ اور آکسیجن ہوتا ہے, اور پھر کیلشیم آکسائڈ کیلشیم اور آکسیجن ہوتا ہے, کیلشیم پھر اس کے بعد میں آکسیجن اور دوسری اشیاء سے جب وہ ملتے ہیں تو ایک زبردست ریاکشن کے ذریعے ہیٹ پروڈیوس ہوتا ہے, حرارت پروڈیوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے, جو اشارہ کرتی ہے کہ یہ ایندھن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ بات 1430 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا, امید بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا پتا ہو. آج بھی بہت لوگوں کو نہیں معلوم. یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے, کون یہ بتا سکتا ہے. اسی طریقے سے سورہ علق, سورہ نمبر 96 آیت نمبر 15 اور 16, کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, کہ یقیناً اگر وہ باز نہ آئے تو ہم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر کے گھسیٹیں گے, اور یہ پیشانی اس کی جھوٹی ہے, خطا کار ہے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. آخر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر پیشانی پکڑنے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ بات 1430 سال پہلے سمجھ میں آنے جیسی بات نہیں ہے, لیکن آج میڈیکل سائنس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشانی کے پاس ہی جو پری فرنٹل لوب, اگلا حصہ دماغ کا ہے, وہ ذمہ دار ہے حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے, اچھے اعمال اور برے اعمال کرنے کے لیے. وہ حصہ جو ہے ذمہ دار ہے. یہاں پر پری فرنٹل لوب جو دماغ کا حصہ ہے, سیریبرم کا, وہ حصہ ذمہ دار ہے. غور تو کرو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اس کی پیشانی کے بال کو ہم پکڑ کر کے کھینچیں گے. وہ پیشانی کس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ خاطیہ ہے, یہ کاذبہ, یہ جھوٹی ہے اور یہ خطا کار ہے. کیا اس کے اندر یہ اشارہ نہیں کہ یہ کتاب معجزاتی ہے؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے اور مجبور کرے کہ یہ کتاب اللہ ہی کی جانب سے ہے. یہ علم جو پری فرنٹل لوب ہی ذمہ دار ہے, یہ علم 60 سال پہلے کا ہے. 1430 سال پہلے یہ تھا ہی نہیں. ڈاکٹر کیت مور کہتے ہیں کہ یہ 60 سال پہلے معلوم ہوا, اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا. اس طریقے سے الحمدللہ قرآن یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. چند سال پہلے انگلینڈ سے ایک غلط فہمی پھیلنا شروع ہوئی کہ یہ مسلمانوں کا قرآن یہودیوں کو بندر کہتا ہے, سور کہتا ہے. یہ غلط فہمی پھیلنا شروع ہوئی. آخر یہ بات کیا ہے؟ ہاں, قرآن کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 60, سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 163 سے 166, یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کچھ یہودیوں کو بندر کہا گیا ہے, بندر بنایا گیا ہے. لیکن ان آیتوں میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ ان کو یہودیوں کو سور اور بندر بنا گیا ہے اس لیے
کہ یہ یہودی تھے، یہ یہودی تھے اس لیے ان کو بندر کہا گیا ہے اور ان کو بندر بنایا گیا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پوری آیتوں کو اگر ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ ان کو یہ حکم تھا فنیچر کے دن کام نہ کرنے کا، لیکن فنیچر کے دن انہوں نے کام کیا، انہوں نے نافرمانی کی. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 65 میں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِئِينَ، کہ تم کو معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے روگردانی کی، نافرمانی کی سبت کے دن کی، فنیچر کے دن کی، تو اللہ نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے کہا کونو قردۃ خاسئین، کہ تم سب بندر بن جاؤ، بندر ذلیل بن جاؤ. اب یہاں پر ہم دیکھیں گے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سزا کے طور پر ہے، نہ کہ اس وجہ سے ہے کہ وہ یہودی تھے اس لیے ان کو بندر بنایا گیا، سزا کے طور پر. بلکہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 163 سے لے کے 166 نمبر کی آیتوں میں دیکھیں گے تو ایک گروہ جو ہے وہ ان لوگوں کو منع کرتا ہے کہ باز آ جائیں، تو ایک شخص کہتا ہے کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، یہ تو باز آنے والے نہیں، ان کو تو سزا ہو کر رہے گی، ان کو منع کرنے سے فائدہ کیا ہے. تو یہ گروہ کہتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عذر باقی نہ رہے اور امید کرتے ہیں کہ وہ باز آ جائیں. اللہ رب العزت انہی آیتوں میں کہتا ہے کہ ان کو ہم بچا لیتے ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، حالانکہ یہ بھی یہودی ہیں، حالانکہ یہ بھی یہودی، یہ بھی گروہ یہودی ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا رہا ہے، لیکن یہ گناہ میں مرتکب نہیں تھے، گناہ گار نہیں تھے، اس کے لیے ان کو بچا لیا گیا. لیکن جو گناہ میں ملوث تھے، گناہ کے مرتکب تھے اور گنہگار تھے، ان کو یہ سزا کے طور پر بندر ذلیل کیا گیا یا سور بنایا گیا. اگر آپ قرآن میں یہ جو بطور سزا اس پر آپ اعتراض کرتے ہو تو اپنی کتاب بائبل پڑھیے. ایکسوڈس اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کتاب ہے جس کو اردو میں خروج کہیں گے. 31 نمبر باب اور 15 نمبر کی ورس کے اندر ہے کہ جو کوئی 6 دن کام کرے اور پھر 7ویں دن آرام نہ کرے، کیونکہ یہ متبرک ہے فنیچر کا دن، اگر فنیچر کا دن بھی وہ کام کرتا ہے، متبرک طور پر اس میں کام چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو مار ڈالا جائے، ختم کر دیا جائے، مار ڈالا جائے. اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن یہودیوں کو برا بھلا کہتا ہے تو ان کو پورا قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن میں یہودیوں کے لیے کتنے مہذب طریقے سے القاب استعمال کیے گئے ہیں. یا اہل الکتاب سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 64 نمبر کی آیت، یا اہل الکتاب سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ 171 نمبر کی آیت کہ اے اہل کتاب، اے اہل کتاب. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40 اور 47 میں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. سورہ بقرہ 2 نمبر کی سورہ اور 47 نمبر کی آیت میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو فضیلت بخشی تمام جہانوں پر. کیا یہی یہ اشارہ کرتی ہیں کہ یہ قرآن یہودیوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن کے اندر الحمدللہ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، اور ان میں اکثر یہودی ہیں. تو کیا یہ اشارہ کرتی ہیں کہ قرآن یہودیوں کے خلاف ہے؟ مریم علیہ السلام یہ ایک یہودی خاتون ہے، لیکن قرآن سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ اور 42 نمبر کی آیت میں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کیا اور تجھے برگزیدہ کیا تمام جہاں کی عورتوں پر. مریم علیہ السلام کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت بخشی، تمام جہاں کی عورتوں پر. تو کیا یہ اشارہ کرتی ہے کہ قرآن یہودیوں کے خلاف ہے؟ قرآن کے اندر الحمدللہ سورہ مریم ایک سورہ ہے مریم علیہ السلام کے نام پر، سورہ نمبر 19. کیا بائبل میں ایسی کوئی چیپٹر ہے یا بک ہے؟ بک آف میری، بک آف جینیسس ہے، بک آف ایکسوڈس ہے، بک آف میتھیو ہے، گاسپل آف میتھیو ہے، لوک ہے، جان ہے، یہ سب ہے، لیکن بک آف میری نہیں ہے. اگر آپ اعتراض کرتے ہو کہ قرآن کے اندر یہودیوں کے تعلق سے اس طریقے سے بات ہے جو کہ بالکل غلط ہے، ثابت نہیں ہے، وہ تو سزا کے طور پر ہے، تو آپ اپنی کتاب پڑھیے. متی کی انجیل 23 نمبر کے باب اور 13 نمبر کے ورس میں ہے ای ہپوکریٹس، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے منافقو، اے ریاکار لوگ. 23 نمبر کے باب اور 27 نمبر کی ورس میں ہے متی کی گوسپل میں، متی کی انجیل میں ای وائٹڈ سیپلکرز، اے سفیدی کی ہوئی قبریں. متی کی گوسپل، متی کی انجیل 23 نمبر کا اور 33 نمبر کے ورس میں ہے کہ ای جنریشن آف وائپرز،
اے سانپ کی نسل کے لوگ، کیا اس طریقے سے ایک نبی اس طریقے سے اپنے بڑوں سے کلام کرتا ہے، اپنے قوم سے کلام کرتا ہے؟ ہم ہرگز یہ قبول نہیں کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے ایسے کلمات نکلے ہوں گے، ہرگز نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ کلمات نہیں نکلے ہوں گے. لیکن ہم اعتراض یہ ضرور کرتے ہیں کہ اس طریقے سے کلمات بائبل میں کیوں کر موجود ہیں. ایک مرتبہ اسکرائب اور فارسیز عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں. متی کی انجیل 12 نمبر کے باب اور 38 سے لے کے 40 نمبر کے ورسز کے اندر یہ بات ہے کہ پوچھتے ہیں ماسٹر ہم کو ایک نشانی چاہیے آپ سے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں ایول اینڈ ایڈلٹرس جنریشن سیکeth آفٹر اے سائن. اے زمانے کے برے لوگ اور زناکار لوگ، حرام خور لوگ، تم نشانی طلب کرتے ہو. کیا اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے اس طریقے سے بات کریں گے؟ ہرگز نہیں. ایک مرتبہ متی کی انجیل کے اندر 15 نمبر کے باب اور 24 سے 26 نمبر کے ورسز میں ایک کنعان کی خاتون جو غیر یہودی ہیں وہ آتی ہیں، اس کی بیٹی جو ہے آصف زدہ ہوتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام سے چاہتی ہیں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. لیکن چونکہ وہ غیر یہودی ہوتی ہیں، کنعان کی ہوتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I am not sent but unto the lost sheep of house of Israel. میں نہیں بھیجا گیا ہوں بجز اس کے اسرائیل کے کھوئے ہوئے بھیڑیوں کی طرف، اسرائیل گھرانے کے کھوئی ہوئے بھیڑیوں کی طرف کے علاوہ میں کسی اور کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں. لیکن جب وہ بضد رہتی ہے تو حواری کہتے ہیں کہ ماسٹر بہت پیچھے پڑی ہے ہمارے، اس کے لیے دعا کر دو. تو عیسیٰ علیہ السلام معلوم ہے کیا اس کے وقت جواب دیتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs. یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کی روٹی لے کر کے کتوں کے آگے ڈالوں. یہاں پر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قومیت کی بنیاد پر ہیں، یہ سزا کے طور پر نہیں ہے، یہ قومیت کی بنیاد پر ہے. یہ غیر یہودی تھی، یہ یہودی نہ تھی، صرف غیر یہودی ہونے کی بنیاد پر اس طریقے کے جملے لیے گئے ہیں، سزا کے طور پر یہ جملے نہیں لیے گئے ہیں. تو یہ اعتراض کے قابل ہے، نہ کہ وہ بات اعتراض کے قابل ہے جہاں پر سزا کے طور پر اللہ رب العزت نے ان کو بندر بنا دیا، سور بنا دیا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں اپنے دعوتی دور میں ایک عیسائی مشنری جو امریکن ہوا کرتا تھا، امریکی تھا، گلین کینن، اس کو اپنے مقام پر بلاتا ہوں اور ایک بہترین ڈاکیومنٹری جو قرآن اور سائنس کے متعلق ہوتی ہے 20 منٹ کی اس کو دکھاتا ہوں. اور یہ امید کرتا ہوں اس کو دکھانے کے بعد میں کہ یہ شخص ضرور متاثر ہو کر رہے گا، کیونکہ واقعی وہ ڈاکیومنٹری بہت ہی مؤثر قسم کی تھی، بہت ہی متاثر کن تھی. جب وہ ڈاکیومنٹری میں دکھا دیتا ہوں تو میں اس سے یہ پوچھتا ہوں بردر اب آپ کا کیا خیال ہے قرآن کے متعلق، اب آپ کا کیا خیال ہے قرآن کے متعلق؟ تو معلوم ہے کیا جواب دیتا ہے؟ کوئی بات نہیں بن پڑتی، کوئی اچھا جواب ڈیفینڈ کرنے کے لائق اس کے پاس نہیں، مدافعت کرنے کے لائق نہیں ہے. تو یہاں پر پٹاک سے بولتا ہے کہ ارے یہ تو شیطان کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے، یہ تو شیطان کی بھی طرف سے ہو سکتا ہے. حالانکہ اگر قرآن کو جس طریقے سے میں نے پہلی ہی غلط فہمی بتایا کہ اس کو اگر پڑھیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے، قرآن کو پڑھنے سے یہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قرآن شیطان کی طرف سے تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ شیطان کی صفت ہے برائی کی تبلیغ کرنا، برائی کی بات بتانا، بے حیائی کی بات بتانا، لوٹ مار کرنے کی بات بتانا، برے اعمال کی بات بتانا، نہ کہ بھلائی کی بات بتانا. قرآن تو ہمیشہ مسلسل بھلائی کی بات بتا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 168 میں ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، تم کھاؤ پیو زمین سے جو بھی دستیاب ہو، حلالا طیبا، حلال اور اچھی چیزیں، پاک چیزیں، حلالا طیبا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ قرآن کے اسلوب ہے، یہ قرآن اس طریقے سے بات کر رہا. اگر یہ شیطان کی جانب سے ہوتا تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. ہوتا یہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ کھاؤ پیو زمین سے جو بھی دستیاب ہو حلال اور پاک چیز، اور دیکھو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ایسا نہیں ہوتا کہ دیکھو تم شیطان کے نقش قدم پر چلنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دوست ہے. اس طریقے سے بات ہوتی، نہ کہ یہ ہوتی کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے اور اس کے نقش قدم پر نہ چلنا. اس طریقے سے بات نہیں ہوتی. اسی طریقے سے سورہ مائدہ 5 نمبر کی سورہ اور 90 نمبر کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، نشہ کی چیزیں، جوا، بت کی پوجا، فال نکالنا، یہ سب شیطان کے کام ہیں. ان سب سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اگر یہ شیطان کی جانب سے ہوتا تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. شیطان کی جانب سے ہوتا تو یہ ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، تم شراب خوب پیو، جوا خوب کھیلو، بت کی پوجا خوب کرو اور فال خوب نکالو. یہ سب اچھے کام ہیں، ان سب کو کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تب تو یہ کہتے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. لیکن قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے مسلسل بھلائی کی باتیں کہی جاتی ہے، تو اس طریقے سے مسلسل بھلائی کی باتیں کہی جاتی ہیں، برائی کی باتوں سے روکا جاتا ہے، جبکہ شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اور بھلائی سے روکتا ہے. تو یہ شیطان کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ شیطان کی طرف سے ہوتا تو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98 میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن کو پڑھا کرو تو اللہ کی پناہ شیطان مردود سے چاہا کرو. یہ کیوں کر اس طریقے سے ہوتا؟ بلکہ قرآن میں سورۃ الواقعہ 56 نمبر کی سورہ اور 77 سے 80 نمبر کی آیتوں میں ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. یہ قرآن کریم ہے، یہ کتاب مکنون میں، کتاب محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر پاک فرشتے. شیطان تو اس کو چھو بھی نہیں سکتا، اس کو پاک فرشتے ہی لے کے آتے ہیں. تو اس طریقے سے بآسانی یہ غلط فہمی چاہے کسی کی بھی ہو کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ ختم ہو جاتی ہے. اور چونکہ یہ عیسائی تھا، اس کو خود اپنی بائبل کا پتہ ہونا چاہیے کہ مارک کی انجیل میں 3 نمبر کے باب اور 24، 25، 26 ورسز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر شیطان، اس کی بادشاہت اس کے خلاف ہو، اگر وہ خود اپنا ہی مخالف ہو جائے تو اس کی بادشاہت نہیں ٹکے گی، وہ خود نہیں ٹکے گا. تو یہ تو اسی کی ہی بائبل سے یہ بات رد ہو جاتی ہے کہ قرآن شیطان کی جانب سے ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی بائبل خود کہتی ہے کہ شیطان اپنی مخالف بات نہیں کرے گا، اپنے خلاف نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک مرتد سے میرا سابقہ پڑا. یہ سوڈانی ہوا کرتا تھا، عبد الرحمن اس کا نام کبھی تھا، اب یہ تھامس ہو گیا. چونکہ یہ سوڈانی تھا، اس کی زبان عربی تھی. جب میری بات چیت اس سے ہوتی ہے تو بات چیت کے دوران آخر میں یہ کہتا ہے کہ تم کیا قرآن کو کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اس کے اندر تو گرامر کی مسٹیکس ہیں، قواعد کی غلطیاں ہیں، گرامر کی مسٹیکس ہیں. حالانکہ بہت ہی بے تکی بات ہے، نہایت ہی نامناسب بات ہے. کیونکہ قرآن ایسے معاشرے میں نازل ہونا شروع ہوا جو معاشرہ اپنی زبان پر چوٹی پر تھے. ان کے جیسا کوئی عربی بولنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسرے کو عجمی کہتے تھے کہ دوسروں کو، غیر عرب کو بولنے کا سلیقہ نہیں، بات کو اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں. دوسروں کو عجمی کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. ایسے معاشرے میں قرآن نازل ہوا جب ان کی زبان الحمدللہ چوٹی پر تھی. ان مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. یہ کہا کہ اے محمد، یہ قرآن میں جو تم بیان کرتے ہو یہ پرانی کہانیاں ہیں، فیری ٹیلز ہیں، اساطیر الاولین ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں کہا کہ اے محمد، اس قرآن کے اندر قواعد کی غلطیاں ہیں، یہ کتاب کیسے اللہ کی جانب سے ہو سکتی ہے. یہ کبھی نہیں کہا. اور ایک بات اور غور کرنے کی چیز ہے کہ زبانیں بولی جاتی ہیں پہلے، بعد میں گرامرز کے اصول لکھے جاتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ گرامرز کے اصول، قواعد کے اصول پہلے لکھے جائیں اور پھر اس کے بعد میں زبانیں بولی جائیں. یہ نہیں ہوتا. ہمیشہ زبانیں بولی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد میں کبھی گرامرز کے اصول لکھے جاتے ہیں. ویسا ہی عربی زبان میں بھی ہوا. قرآن الحمدللہ نازل ہو چکا تھا جب عربی الحمدللہ پیک پر تھی، اونچائی پر تھی. قرآن نازل ہو چکا تھا اور گرامر کی کتاب ابھی مرتب بھی نہیں ہوئی تھی.
سب سے پہلی کتاب جو گرامر کی وجود میں آئی ہے وہ سیبوئی نام کے شخص نے لکھی الکتاب نام سے، اور وہ شخص 765 میں پیدا ہوا اور 797 میں انتقال کر گیا. مطلب 200 سال بعد تقریباً پہلی کتاب گرامر کی مرتب ہوئی. اس سے پہلے کوئی گرامر کی کتاب نہیں تھی. تو یہ کہنا کہ قرآن کے اندر قواعد کی غلطی ہے، یہ بالکل بے تکی بات ہے. ہرگز ہرگز یہ ناممکن ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کے اندر قواعد کی غلطیاں ہوں. ایک مرتبہ میں ایک کتاب آریہ سماج کی پڑھ رہا تھا. آریہ سماج والوں نے بھی ایسی ہی بے تکی غلط فہمیاں اور اعتراضات قرآن کے متعلق چھوڑتے ہی رہتے ہیں. اور پہلی جو غلط فہمی جو میں پیش کروں گا ان کی یہ ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں. آیت نمبر 54 سورہ آل عمران کی یہ کہتی ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے. اب یہ آریہ سماجی اس آیت کو، عربی آیت کو اردو کی طرح استعمال کرتا ہے. کہتا ہے کہ انہوں نے مکر کیا، مکر فریب کیا اردو کی طرح، اور اللہ نے بھی مکر فریب کیا اور اللہ بہترین مکر فریب کرنے والا. نعوذ باللہ. اگر عربی کی آیت کو اردو کی طرح آپ اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ مشکل ہوگی ہی. اگر عربی میں شراب ورڈ ہے، شراب عربی میں پینے کی چیز کو بولتے ہیں، اردو میں شراب نشہ کی پینے کی چیز بولتے ہیں، نشاور چیز کو بولتے ہیں. تو اردو کا شراب اور عربی کا شراب یہ دونوں مختلف ہے. اسی طریقے سے مکر عربی میں خفیہ تدبیر کو بولتے ہیں، اردو میں مکر فریب میں استعمال ہوتا ہے. تو جب صحیح ترجمہ کریں گے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ خفیہ تدبیریں انہوں نے بھی کی اور خفیہ تدبیریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کی، اور بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا تو اللہ ہی ہے. تب کوئی غلط فہمی نہیں. تو یہ زبان کی ہیر پھیر کی وجہ سے، حالانکہ یہ اس کی شرارت ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن عربی میں ہے، اس کو میں اردو کی طرح نہ سمجھوں. تو اس طریقے سے یہ غلط فہمی، چاہے کوئی بھی غلط فہمی ہو، الحمدللہ کوئی ایسا اعتراض قرآن کے تعلق سے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس کا جواب نہیں. آخر میں ایک اور غلط فہمی جو مسلمانوں کے بیچ میں موجود ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مصحف یہ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. سارے کے سارے مسلمان نہیں، لیکن کچھ مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن کا مصحف، قرآن کی کاپی ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. میں 2 آیتوں کے حوالے سے میں بات یہ پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 میں ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک کرتے ہو جو کچھ بھی ہم اپنے بندے پر نازل کر رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کر کے پیش کرو اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. میں پوچھتا ہوں کہ یہ چیلنج کس کو ہے؟ کون یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ کیا مسلمان ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے. تو یہ چیلنج غیر مسلم کے لیے ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو تم بھی اس کے جیسا ایک صورت بنا کے پیش کرو. اور پھر 24 نمبر کی آیت کہتی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، تم ہرگز ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے. میں یہ پوچھتا ہوں یہ شخص اس نتیجے پر کب پہنچے گا کہ میں اس کے جیسی صورت بنا کے پیش نہیں کر سکتا؟ اس نتیجے پر کب پہنچے گا؟ قرآن پڑھنے سے پہلے پہنچے گا اس نتیجے پر، کہ قرآن پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے یہ کہ اس کے مثل میں کوئی صورت بنا کے پیش نہیں کر سکتا. تو قرآن جب اس کے ہاتھ میں جائے گی، اس کو پڑھے گا، تب اس نتیجے پر پہنچے گا، اس سے پہلے اس نتیجے پر پہنچ ہی نہیں سکتا.
سورہ نساء 4 نمبر کی سورہ 82 نمبر کی آیت اسی طریقے سے، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت سی غلطیاں پاتے، بہت سی اختلافی باتیں پاتے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کون اللہ کی جانب سے نہیں سمجھتے؟ کیا مسلمان ایسا سمجھتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے؟ یہ تو غیر مسلم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور ان کے لیے چیلنج ہے کہ اگر ایسا سمجھتے ہو کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو اس کے اندر بے شمار غلطیاں پاتے۔ تو اگر ان کو اس نتیجے پر پہنچنا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس سے پڑھے گا وہ تب تو یہ نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ بغیر پڑھے اس نتیجے پر تو نہیں پہنچ سکتا کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے صاف صاف کہ قرآن کا مصحف غیر مسلموں کے ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے، اس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ساری کی ساری انسانیت، جتنے لوگ بھی موجود ہیں اور جو لوگ نہیں موجود ہیں، ساری دنیا کے لوگ، یہ سارے کے سارے لوگ ایک امتحان سے گزر رہے ہیں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو یہ بھی میرا امتحان ہے، اگر ہم اپنے گھر میں ہیں تو یہ بھی ہمارا امتحان ہے، اگر ہم تجارت کر رہے ہیں تو یہ بھی امتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الملک 67 نمبر کی سورہ اور 2 نمبر کی آیت میں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ پوری کی پوری زندگی ہماری ایک امتحان ہے۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 35 میں ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم یقیناً آزمائیں گے تم کو ہر شر اور ہر خیر سے، ہر اچھی اور بری چیز جو ہے تمہارے لیے امتحان ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب میری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ پوری کی پوری زندگی، ہر ایک چیز ہمارے لیے امتحان ہے، اور جس طریقے سے ہر امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک سلیبس ہوا کرتا ہے، اسی طریقے سے اس زندگی کے امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے لیے، اچھے نمبرات مطلب اچھے درجے کی جنت میں جانے کے لیے، اچھے نمبرات سے پاس ہونے کے لیے اس کا نصاب یہ قرآن ہے۔ اور کوئی بھی امتحان میں ہم ہرگز پاس نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس سلیبس، اس نصاب پر پکے نہ ہو جائیں۔ تو قرآن سے دور ہو کر کے ہم ہرگز اس زندگی کے امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک بار اور کہ قرآن سے دور ہو کر کے، اس سلیبس سے دور ہو کر کے ہم اس زندگی میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں اپنی بات اسی آیت سے ختم کرتا ہوں جس آیت سے میں نے اپنی بات کو شروع کی تھی۔ سورۃ الصف 61 نمبر کی سورہ اور 8 نمبر کی آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کتنا بھی کافر اس کو ناپسند کریں، چاہے کتنا بھی برا کافروں کو لگے، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے ڈاکٹر شعیب سید صاحب، جن کی بصیرت افروز اور مفصل اور مدلل تقریر آپ سماعت فرما رہے تھے۔ یقیناً ان کی تقریر نے آپ کے دلوں کو جھنجھوڑا ہوگا اور آپ کے دلوں کی بند گرہیں کھل گئی ہوں گی، اور آپ تمام حضرات کو ایک نیا حوصلہ ملا ہوگا۔ بے شک ہم قرآن کو چھوڑ کر اور قرآن سے دور ہو کر نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، چھوڑ کر قرآن مسلم حق سے بیگانہ ہوا، دین بھی رسوا ہوا اور آپ بھی رسوا ہوا۔ اب ہمارا جو دوسرا سیشن ہے
سوال و جواب کا، اس کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی بھائی یا بہن سوال کریں وہ اپنا نام اور پیشہ پروفیشن ضرور بتائیں۔ ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی۔ سوال عنوان کے اوپر کریں۔ ڈاکٹر شعیب سید کی تقریر کا عنوان ہے قرآن کے متعلق غلط فہمیاں۔ سوال فقہی نہ ہو، اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اس کو رد کرنے کا مجھے پورا اختیار ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کی رعایت کریں گے اور اس سیشن کو کامیاب بنانے میں ہمارا ہر طرح سے تعاون کریں گے۔ ایک مائک ہمارے دائنی جانب بھائیوں کے لیے رکھا گیا ہے اور دوسرا بہنوں کے لیے اوپر کی جانب ہے۔ سامعین کے اندر آڈینس میں اگر کوئی نان مسلم ہو، کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن ہو تو سوال کا موقع انہیں پہلے دیا جائے گا۔ آپ کے سامنے آپ کے مقرر موجود ہیں جن کی آپ حوصلہ افزا تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ قرآن کے متعلق غلط فہمیاں کے عنوان پر آئیے، سوال و جواب کا سیشن شروع ہو رہا ہے۔ جس بھائی کو قرآن کے متعلق کوئی غلط فہمی اور باقی رہ گئی ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم، برائے کرم یہاں سامنے مائک پر تشریف لائیں اور اپنا سوال کریں نام اور پیشہ بتا کر۔ اسی طریقے سے بہنوں میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام رضوان ہے، میں بزنس کرتا ہوں پارٹ ٹائم دوسری ایکٹیویٹیز میں۔ ابھی حال ہی میں ہائی کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ اسلام کے متعلق اور قرآن کے متعلق کچھ سوالات اٹھائے تھے، جس میں IRF نے کافی بڑا ذمہ داری ادا کی اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں بہت بڑا حصہ لیا۔ تو قرآن کے متعلق اس کے کیا کیا اعتراضات تھے، کیا کیا غلط فہمی، تھوڑا روشنی دیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ حال ہی میں الحمدللہ ایک کیس کے اندر ہماری جیت ہوئی، اسلام کی جیت ہوئی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک سینئر ایڈوکیٹ بھسین نام کے، انہوں نے ایک کتاب اسلام مخالف، جیسے کتاب کا میں نے ذکر کیا کہ اسلام مخالف کتاب لکھی جاتی ہے تاکہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، تو یہ بھی کتاب اسی کیٹیگری کی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی اپنی مذہب کو پھیلانا چاہتا ہے، بائی فورس زبردستی اپنے مذہب کو پھیلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ غلط فہمی یا یہ اعتراض بآسانی دور ہو جاتا ہے، اور ہم کئی دفعہ الحمدللہ اپنی اسٹیج سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسلام زبردستی پھیلا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کرنا، ولنگ سبمیشن ہے۔ اگر کوئی زبردستی کرتا ہے تو وہ اوپر سے تو اسلام قبول کر لے گا، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ زبردستی کیا جا رہا ہے۔ ایسا شخص جو اوپری طور پر مسلمان ہے اور اندر سے نہیں ہے، ایسے شخص کو ہم منافق کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہی نہیں۔ اور منافق قرآن کے اندر اس کی سزا ہے سب سے نچلے درجے کے جہنم میں رہے گا۔ زبردستی اگر ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہیں گے تو یہ زبردستی اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور تفصیل کے لیے ہمارا پروگرام مسکنسیپشنز اباؤٹ اسلام، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے تفصیل سے یہ بات کہی ہے کہ اسلام زبردستی پھیلایا نہیں گیا ہے۔ میرا نام سید صیغت اللہ مغربی ہے، میں پیشے سے مدرس ہوں۔ ہمارے مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ایسا ہے جن میں یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن صرف عالموں کی سمجھنے کی چیز ہے۔ اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں قرآن کے حوالے سے۔ بھائی نے سوال کیا کہ ہماری امت میں کچھ طبقہ ایسا سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے عالموں کے سمجھنے کی چیز ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ میں بھائی کے سوال ہی میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں یہ پوچھتا ہوں ایک عالم کب ہوتا ہے؟ ایک عالم کب ہوتا ہے؟ کیا یہ عالم قرآن پڑھنے سے پہلے ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہوتا ہے؟ تو سوال ہی میں اس کا جواب ہے کہ عالم تو قرآن پڑھنے کے بعد ہی ہوگا، قرآن پڑھنے سے پہلے عالم ہوگا ہی نہیں۔ اور قرآن خود ہی اس کا جواب دیتا ہے۔ سورۃ القمر 54 نمبر کی سورت اور 17، 22، 32 اور 40 نمبر کی آیت میں اللہ نے یہ قرآن جو ہے آسان کر دیا۔ فہل من مدکر، کہ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟
تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ قرآن آسان کر دیا. اور قرآن پڑھ کے تو دیکھے کہ اس کے سمجھ میں آتا ہے یا کہ نہیں. خود پڑھ کے تو دیکھے کہ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. اگر عربی زبان وہ نہیں جانتا تو زبان نہیں جانتا, اس کا کوئی ترجمہ لے اور ترجمہ پڑھ کے دیکھے یا عربی سیکھ کر کے دیکھے کہ قرآن جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے سمجھ میں آتا ہے یا نہیں. قرآن خود ہی سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ اور 7 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے کہ اس کے اندر 2 قسم کی آیتیں ہیں, ایک متشابہات ہے, ایک محکمات ہے. متشابہات وہ آیتیں ہیں جس کے معنی جو ہیں صاف صاف نہیں ہیں. صاف صاف نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب غیب کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے, غیب کی باتیں تو پوری طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیب میں اس طریقے سے ایسے ایسے ہے. لیکن ایک محکمات آیتیں ہیں جو ویل اسٹیبلشڈ اور پکی میننگ کی ہے, وہ ام الکتاب ہے, وہ مدر آف دا بک ہے, وہ کتاب کی ماں ہے. ایسی آیتیں ہیں قرآن میں اندر کہ وہ صاف صاف ہیں. مثال کے طور پر قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا اس کے اندر کوئی نہ سمجھنے کی بات ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گی؟ اگر یہ کتاب پوری انسانیت کے سمجھنے جیسی نہیں ہے تو اللہ کیوں کر یہ کتاب کہے گا کہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے؟ کیوں کر ایسا کہے گا؟ اور یہ قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور کس قوم کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا گیا؟ کیا یہ سب عالم تھے؟ کیا یہ سب جانکار تھے, پڑھے لکھے تھے؟ یہ سب یوم الجاہلیہ کے لوگ تھے, لیکن پھر بھی قرآن ان کے بیچ میں اترا اور ان کے سمجھ میں آیا اور زندگی بدلی. یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے, ایک عیسائی والٹر ڈرک وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کو کھلے ذہن کے ساتھ پڑھا جائے, اگر اس کا ذہن بند نہیں ہے حق بات کو قبول کرنے سے, تو وہ مسلمان ہو کر رہے گا. اور یہ شخص بھی مسلمان ہو کر رہا اور اس کا نام سیف الدین بعد میں پڑا. بہنوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم ہاؤس وائف, ہوم میکر. مجھے یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ اکثر ہم جب حفظ کرتے ہیں قرآن تو اسی وقت یہ بات ہمارے دماغ میں ڈالی جاتی ہے کہ اگر آگے زندگی میں آپ اس کو بھول جائیں گے تو آپ کو دگنا گناہ ملے گا. حفظ کرنے کے اوپر ہے, تو یہ بات ذرا آپ خلاصہ کر دیں گے اس کا. بہن نے سوال کیا کہ جب قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے تو اسی وقت یہ دماغ میں شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد میں اگر بھول جاتے ہیں تو دگنا گناہ ملے گا, دگنا سزا ملے گی. میری سمجھ میں ایسا, میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھا ہوں, نہ کوئی حدیث اس طریقے سے میرے سامنے گزری ہے کہ اس طریقے سے کوئی حدیث ہو کہ قرآن پڑھنے کے بعد میں اگر وہ بھول جاتا ہے تو اس کو دگنا گناہ ملے گا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی منشا شاید اس طریقے سے ہوگی کہ قرآن جب حفظ کر رہے ہو تو دیکھو یہ حفظ ہی رہے, ایسا نہ ہو کہ اس سے دور ہو جاؤ, اس کے ساتھ میں ناانصافی کرو, حفظ کرنے کے بعد میں بالکل اس کی طرف رجوع نہ کرو اور بالکل چھوڑ دو. تو ایسے چھوڑنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن آپ بھول جاؤ, تو ایسا نہ ہو. تو اس کی منشا بھلے ہی ایسی ہو, لیکن منشا اگر صحیح اچھی بھی ہو, لیکن غلط بات یا جو باتیں حدیث سے ثابت نہیں ہے ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. منشا کتنی بھی اچھی ہو, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ضرور قرآن اگر حفظ کر رہا ہے تو حفظ کرے, اور ہمیشہ ہر مسلمان کو قرآن سے جڑا ہی رہے, اور یہ معمول بنائے کہ روزانہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ, 1 رکوع 2 رکوع آدھا پارہ 1 پارہ ضرور بضرور پڑھتا رہے, سمجھتے ہوئے یہ اپنا معمول بنائے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی منشا رہی ہوگی. حالانکہ میرے نزدیک ایسی کوئی حدیث نہیں گزری, ایسی کوئی بات نہیں گزری کہ اس طریقے سے ڈبل گناہ ملے گا. لیکن یہ ضرور ہے, یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ قرآن پڑھنا, قرآن حفظ کرے اور قرآن سے ہمیشہ جڑا رہے. بہنوں کی طرف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہمیں کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے, کس مفسر کی تفسیر پڑھنی چاہیے. بہن نے سوال کیا کہ مسلمانوں میں یہ بھی غلط فہمی موجود ہے کہ ہم کو کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے. تفسیر الحمدللہ بہت ساری لکھی گئی ہیں, ترجمے بہت سارے الحمدللہ ہر زبان میں موجود ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ تفسیر ہم پڑھیں جو قرآن کی عربی اور قرآن جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, بتانے کی کوشش کر رہا ہے, اس سے قریب تر ہو. قرآن
से जो करीब तर तर्जमा हो, अरबी के करीब तर तर्जमा हो, और तफसीर जो हदीस कुरान और सही अहादीस के ऊपर बुनियाद रखती हो, वो तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मुनासिब है और उसको अपनानी चाहिए। ये उसूल अपनाना चाहिए, और इस उसूल के तहत अगर हम करते हैं तो ये भी गलतफहमी अगर मौजूद है तो ये भी दूर की जा सकती है। मेरा नाम अब्दुल गनी है और हमारी तंजीम मजदूरों के हक के लिए लड़ती है, ट्रेड यूनियन है। आपने कहा कुरान से जुड़े रहना चाहिए, उसके ऊपर एक थोड़े दिन पहला मैं कुछ सुन रहा था, उसके बारे में बोल देता हूँ कि अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में मेरे मेहमान नहीं है, सीने में उतार इसे ढाल अमल में, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है, ताकों में सजाने के लिए कुरान नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अक्सर मैंने सुना था कि ज़बर ज़ेर पेश जो है ना, पहला कुरान में नहीं था, इन्हें जब डॉक्यूमेंट किया गया फिर बाद में आया, इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज़। भाई ने सवाल किया कि उन्होंने सुना था और ये बात सही है कि कुरान में पहले ज़ेर ज़बर नहीं था, बाद में ये वजूद में आए हैं ज़ेर ज़बर। भाई पूछना चाहते हैं कि सही माजरा क्या है। भाई अरबी ज़बान और इब्रानी ज़बान और फ्रेंच, ये ज़बान और हो सकता है और कई ज़बानें ऐसी हों जो बगैर वाउल्स के लिखी जाती हैं। उर्दू ज़बान, उर्दू में भी बगैर ज़ेर ज़बर के उर्दू लिखी जाती है, कहीं इधर उधर कहीं पेश और ज़ेर मिल जाता है उर्दू में, लेकिन बगैर ज़ेर ज़बर के उर्दू ज़बान लिखी जाती और लोग पढ़ते हैं बासानी और समझते भी हैं। जो ज़बान जानता है उर्दू, अगर जो जानता है और वो पढ़ता है तो उसके समझ में आता है कहाँ पर ज़ेर है, कहाँ पर पेश है, कहाँ पर फतह है, कहाँ पर ज़बर है, ये समझ में आ जाता है। लेकिन जिसको उर्दू नहीं आती है लेकिन उर्दू को वो पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ज़ेर ज़बर हर जगह लगाना होगा, तब तो वो प्रोनाउंस कर पाएगा, उस तलफ़्फ़ुज़ को अदा कर पाएगा, नहीं तो वो अदा नहीं कर सकता। इसीलिए जो अरबी दां हैं, जो अरबी ज़बान जानते हैं अरब हजरात, उनको ज़ेर ज़बर पेश की ज़रूरत नहीं है, फतह दम्मा कसरा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी ज़बान है, वो रवानगी के साथ बगैर ज़ेर ज़बर के पढ़ सकते हैं। और अरबी जो कोई भी हिंदुस्तानी भी जो उसके समझ में आ जाए तो वो भी बगैर ज़ेर ज़बर के कुरान पढ़ सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ सकता हूँ, बगैर ज़ेर ज़बर के कुरान पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अरबी थोड़ी बहुत आ जाने के बाद में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ज़बान नहीं मालूम, लैंग्वेज नहीं मालूम, एक हिंदुस्तानी जिसकी ज़बान नहीं है, जो शख्स अरबी जानता ही नहीं है, अगर उसको अलहम्द पढ़ना है तो उसके ऊपर पूरा ज़बर ज़ेर, जहाँ पर ज़ेर ज़बर होना चाहिए वहाँ पर वो लिखा रहेगा, तब वो पढ़ पाएगा, नहीं तो अलहम्दो को वो नहीं पढ़ पाएगा। वो उसको इलहम्दो पढ़ सकता है, उलहम्दो पढ़ सकता है, उलहिम्दो पढ़ सकता है, उलहम्दो पढ़ सकता, कुछ भी पढ़ सकता है। तो जिसको ज़बान नहीं मालूम है वो उसको ज़ेर ज़बर पेश की ज़रूरत है। तो इस वजह से जब कुरान अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में फैला तो सारी दुनिया के लोगों की ज़बान अरबी ज़बान ना थी और उनको कुरान पढ़ना था, तो उनको जब कुरान पढ़ना ही था, पढ़ने के लिए ज़ेर ज़बर लगाया गया ताकि गैर अरबी लोग उसको पढ़ सकें। ये उसके पीछे मकसद था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा सवाल है कि आपने अपनी तकरीर में कहा कि हम गैर मुस्लिमों को कुरान दे सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग कुरान की बेअदबी करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बहन ने सवाल किया कि मैंने कहा कि कुरान हम गैर मुस्लिम को दे सकते हैं, और मैंने जब कहा, मैंने बात बयान की कि कुरान हम गैर मुस्लिम को दे सकते हैं तो दलील के साथ अपनी बात को पेश की, और दलीलन मैंने बताया कि कुरान के इस नतीजे पर कैसे वो पहुंचेंगे कि हम कुरान के जैसे एक मिसल सूरा नहीं बना सकते और कुरान के अंदर कोई गलती नहीं है, ये कुरान को पढ़ने के बाद ही इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो दलीलन हमारे बात समझ में आती है कि कुरान हम गैर मुस्लिम को दे सकते हैं। लेकिन बहन का सवाल है कि अगर हम कुरान उनको दे देते हैं तो बेअदबी अगर वो करते हैं तो कौन इसका जिम्मेदार है? जिम्मेदार वो है जो कुरान की बेअदबी करें, और कुरान के उसूल के मुकल्लफ मुसलमान हैं, क्योंकि मुसलमान समझता है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की तरफ से है, इसका अदब यह है। लेकिन अदब हम मुसलमान इस तरीके से करते हैं कि इतना अदब करते हैं, इतना अदब करते हैं, लपेट करके ऊंची ताक के ऊपर ऊंची जगह पर रखते हैं, और इस तरीके से हम अदब करते हैं कि कुरान को छूने के पहले हम 10 मरतबा सोचते हैं कि अरे इतनी ऊंचाई से
उठाना पड़ेगा, फिर खोलना पड़ेगा और फिर उसके बाद में खोल करके पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके का अदब मकसूद नहीं है। हम इज्जत करें, अदब करें, लेकिन अदब का मतलब ये नहीं है कि हम उससे दूर हो जाएं। तो ये सारे उसूल जो हैं वो मुसलमान के लिए हैं, अगर हो सकते हैं। गैर मुस्लिम के लिए ये उसूल नहीं है। गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ेगा, इस्लाम कबूल करेगा और इस्लाम लाने के बाद इंशाअल्लाह वो भी उसी तरीके से पाबंद होगा जिस तरीके से आप पाबंद हैं। लेकिन अगर वो बेअदबी करता है तो आप जिम्मेदार नहीं है, वो खुद जिम्मेदार हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल आपके आखिरी जो गलतफहमी है उसके मुतालिक, आपने कहा गैर मुस्लिमों को कुरान देने के बारे में मुसलमानों में गलतफहमी है, तो आपने दलील के तौर पर ये पेश किया कि कुरान में सूरह बकरा की 23-24 में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया, इसी तरह और भी दूसरी जगह पर। तो वो कुरान पढ़ने के बाद ही चैलेंज हासिल हो सकता है और इस तरह का सवाल किया जा सकता है गैर मुस्लिमों से। तो मुसलमानों में गलतफहमी ये है कि ये तो तर्जुमे से हासिल हो सकता है, तो अरबी देना हमको ज़रूरी नहीं है। भाई ने सवाल किया कि मैंने जो बात कही कि कुरान की कॉपी गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है, भाई कहते हैं कि ये तर्जुमा भी हम दे सकते हैं, तर्जुमे से भी बात हो सकती है। भाई मैं ये कहूँगा कि तर्जुमा जो है वो कुरान का तर्जुमा है, कुरान नहीं है। हम अगर तर्जुमा दे रहे हैं तो कुरान नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुरान का तर्जुमा दे रहे हैं, हम कुरान नहीं दे रहे हैं। तर्जुमे के अंदर अगर कोई गलती, क्योंकि ये इंसान की लिखी हुई है, अगर गलती हो तो वो कुरान के ऊपर हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते ये कुरान की गलती है, बल्कि हमको अरबी में ही जाना होगा कि असल जो है वो कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। अब सवाल ये होता है कि जो गैर मुस्लिम जिनकी ज़बान अरबी है, बहुत सारे अरब जो हैं ईसाई हैं, कॉप्टिक क्रिश्चियन है, जनरेशन से हैं, नस्ल दर नस्ल से ईसाई हैं। इन ईसाइयों को जिनकी ज़बान अरबी है, उनको क्या अरबी में ट्रांसलेट करेंगे कुरान को और फिर पेश करेंगे कि अरबी कुरान देंगे? जाहिर है अरबी कुरान देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ मुसलमान भाई बहनों के ये दलील है कि उनको कुरान अच्छी तरह से पढ़ना नहीं आता सही मखारिज से, और उनका ये कहना है कि अगर हम गलत पढ़ेंगे तो मायने बदल जाएंगे, इससे बेटर है कि हम नहीं पढ़ें। उनके लिए आपका क्या कहना चाहेंगे? मैंने सवाल किया कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अटक अटक के पढ़ते हैं और सही मखारिज के साथ में कुरान को नहीं पढ़ पाते हैं, और ये समझते हैं कि अगर हम सही मखारिज के साथ नहीं पढ़ते हैं, कुछ अल्फाज के माने कुछ हो जाएंगे और उसका तर्जुमा उसके माने कुछ बन जाएंगे और इसका हमको गुनाह मिलेगा। बहन, अगर वो जानबूझ करके इस तरीके से है कि वो गलत जानबूझ करके पढ़ ले तब तो गुनाह के वो मुस्तहिक हैं, लेकिन अगर जानबूझ करके नहीं है और वो कोशिश कर रही हैं या कोशिश कर रहे हैं अच्छी तरह पढ़ने की और ये कोशिश में अटक रहे हैं, कोशिश करने के बावजूद भी, तो हदीस है कि ऐसे करने पर उसे दुगुना सवाब मिलेगा, उसको दुगना सवाब मिलेगा, ना कि उसे गुनाह मिलेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सही पढ़ने की सही कोशिश करते हुए अगर वो गलती करता है तो अल्लाह उसे माफ़ करेगा, उसे उसकी सज़ा नहीं मिलेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर शुएब सैयद साहब